خوش آمدید۔ آج ہم کتاب خطبات کی روشنی میں ایک بہت ہی گہرے سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بس ایک لفظ ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا مطلب چھپا ہوا ہے؟ چلیں مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے، اور اس جواب تک پہنچنے کے لیے ہم 4 اہم نکات پر بات کریں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ علم کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ پھر بات ہوگی کہ ایک مسلم اور ایک غیر مومن میں اصل فرق کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کلمے کے معنی کو سمجھیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایمان لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے قدم سے، یعنی علم۔ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ سچا ایمان کوئی حادثہ نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کو بس وراثت میں مل جائے، نہیں، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا، ایک شعوری فیصلہ ہوتا ہے جو گہری سمجھ بوجھ کے بعد ہی کیا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود یہ کتاب بھی اپنی بات یہیں سے شروع کرتی ہے۔ اگر اس کی فہرست دیکھیں تو پہلا ٹاپک ہی یہی ہے، مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ یعنی بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ سمجھنا، جاننا، یہ ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ کتاب ایک بہت ہی اہم فرق بتاتی ہے۔ پیدائشی مسلمان ہونا ایک بات ہے، اور سمجھ بوجھ کر باشعور مسلمان بننا بالکل دوسری بات۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کا تعلق تو بس خاندان سے ہے، لیکن دوسرے کا تعلق دل اور دماغ کی گہری تسلیم سے ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ جو پل ہے وہ علم ہے۔ کتاب میں اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ علم کے بغیر اسلام اور کفر کے بیچ کی جو لائن ہے وہ دھندلی پڑ جاتی ہے، اور اس علم کے بغیر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ واقعی اپنے عقیدے کو، اس کی حقیقت کو سمجھتا بھی ہے۔ اچھا، تو اگر علم اتنا ہی ضروری ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک جاننے والے یعنی ایک مومن اور ایک نہ جاننے والے میں آخر فرق کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ فرق صرف نام کا نہیں ہے، یہ تو زندگی کو دیکھنے کے 2 بالکل الگ الگ زاویوں کا فرق ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا فرق ہے زندگی کو دیکھنے کا نظریہ۔ ایک غیر مومن کے لیے زندگی کیا ہے؟ بس یہی دنیا، یہیں شروع یہیں ختم، بات ختم۔ لیکن ایک مومن کے لیے یہ زندگی تو ایک عارضی پڑاؤ ہے، ایک امتحان گاہ ہے، ایک تیاری ہے اس اصل سفر کی جو موت کے بعد شروع ہونا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں کس کو جواب دے ہے؟ یہیں پر دوسرا بڑا فرق سامنے آتا ہے۔ ایک غیر مومن کے لیے جواب دہی یا تو اپنے آپ کو ہوتی ہے، اپنے ضمیر کو، یا پھر زیادہ سے زیادہ دوسرے انسانوں کو۔ لیکن ایک مومن کے لیے حتمی جواب دہی، اصل اکاؤنٹیبلٹی، وہ تو صرف اور صرف خدا کے سامنے ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ اصل فرق ناموں کا یا کچھ رسموں کا نہیں ہے، اصل فرق تو اس بنیادی سوچ کا ہے، اس ورلڈ ویو کا ہے جو ہر عمل کو ایک خاص سمت دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ زندگی کے 2 ایسے الگ الگ ٹریک ہیں جو ساتھ ساتھ چل تو سکتے ہیں لیکن آپس میں کبھی مل نہیں سکتے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا اعلان ہے جو کسی کو باقاعدہ طور پر اس راستے پر لا کھڑا کرتا ہے؟ جی، وہ ہے کلمہ۔ اور یہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک پورے نظریہ حیات کا، ایک پورے ورلڈ ویو کا نچوڑ ہے۔ چلیں ذرا اس کے معنی کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، نہیں، اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اس پوری کائنات کا ایک ہی حقیقی بادشاہ ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی قانون بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس کی بادشاہی میں کوئی دوسرا شریک ہے ہی نہیں۔ اچھا، اگر بادشاہ ایک ہے تو اس کا قانون، اس کا حکم نامہ کہاں سے ملے گا؟ بالکل یہیں پر کلمے کا دوسرا حصہ آتا ہے، محمد رسول اللہ۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس بادشاہ نے اپنا قانون اور اپنی ہدایت جس کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ پہلے حصے کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنا صرف زبان سے کچھ الفاظ ادا کر دینا نہیں ہے، یہ تو ایک عہد ہے، ایک کمٹمنٹ ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب سے زندگی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ اس ایک بادشاہ کے قانون کے مطابق گزاری جائے گی۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم سوال کی طرف۔ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہے، اس کے بنیادی عقائد کیا ہیں، لیکن آخر اس سب کا مقصد کیا ہے؟ اس ورلڈ ویو کو اپنانے کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کا اصل مقصد، اس کا اصل پھل وہ اس دنیا میں نہیں ملتا بلکہ وہ تو آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے ہے۔
یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی طرح ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری مثال دی گئی ہے، ایک کسان کی۔ یہ مثال ہے ایک کسان کی۔ ذرا سوچیں، ایک کسان ہے جسے کھیتی کے لیے ایک زمین دی گئی ہے۔ اب اس کی کامیابی کس چیز پر ہے؟ ظاہر ہے اسی بات پر کہ وہ اس زمین میں کتنی محنت کرتا ہے، کیا بوتا ہے، کیسے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہر انسان کی زندگی بالکل اسی کھیت کی طرح ہے۔ اس مثال کو 3 حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ، یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا کھیت ہے۔ دوسرا حصہ، ہمارے عقائد اور ہمارے کام یعنی اعمال، وہ بیج ہیں جو ہم ہر روز اس کھیت میں ڈال رہے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم حصہ، آخرت جو ہے وہ فصل کاٹنے کا دن ہے، جس دن وہی کاٹا جائے گا جو یہاں بویا گیا تھا۔ یہ جملہ تو جیسے اس پوری بات کا نچوڑ ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ فطرت کا ایک ایسا قانون ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی گندم بوئے اور امید رکھے کہ جوں کی فصل اگائے گی۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلا کہ ہر انسان اپنی آخرت خود بنا رہا ہے۔ کامیابی ہو یا ناکامی، اس کا پورا دارومدار اسی بات پر ہے کہ زندگی کے اس کھیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اسے محنت سے آباد کیا گیا یا پھر اسے یوں ہی بنجر چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ساری گفتگو، یہ ساری بات چیت ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر زندگی واقعی آخرت کا کھیت ہے تو پھر آج اس کھیت میں کون سے بیج بوئے جا رہے ہیں؟